بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور بارگاہ الہی میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اسی طرح سے بنائے رکھے، بے شک کہ ہمارا پروردگار بے حد غفور الرحیم ہے۔ جی میں ہوں اقرا محمد شفیق، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قرآنوی ترجمہ اینڈ تفسیر۔ اور اپنی کلاس کے آغاز سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ پڑھیں گے، جو کچھ سنیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ جی الحمدللہ ہم اپنی اس کلاس میں قرآن کریم کو اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 تک اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ چونکہ ہماری کلاس کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے، اس لیے ہم اپنی پہلے جو ہم نے آیات پڑھی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے۔ جو ہم نے سورہ بقرہ شریف کی 29 آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد کفار کا ذکر ہوا، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خالق و مالک ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ نہ صرف اعلان فرما رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش فرمائی ہیں کہ اے میرے بندے، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں۔ نہ صرف میں تمہارا خالق و مالک ہوں بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں ان کا بھی خالق و مالک میں ہی تھا، اور یہ تمام عالمین، تمام جہان جو ہیں یہ میری ہی مخلوق ہیں، اور میں نے ہی ان کو تخلیق فرمایا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہمارے ذہن میں اکثر ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس میں ان سب چیزوں کو جانیں گے۔ ہماری آج کی جو کلاس ہے اس میں بہت ہی اہم واقعے کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمارے بہت سے خدشات دور ہوں گے۔ ہمارے ذہنوں میں بہت سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ہمارے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس واقعے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جو شیطان ہے اس کا وہ انسان کا دشمن کس طرح سے بن گیا ہے، اور جب کہ وہ انسان کا دشمن ہے تو وہ کس حد تک انسان کے لیے خطرناک ہے۔ اسے قرآن کریم میں بار بار ہمارا کھلا دشمن ہونے کا کیوں فرمایا گیا ہے، یہ اس کی دشمنی کی جو ابتدا ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اور اس کی جو دشمنی ہے وہ کس حد تک ہمارے لیے مہلک ہے، کس حد تک خطرناک ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا، ہم اس کے بارے میں بھی جان لیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے، پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے، اور آئیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذ یاد کرو جب قالا فرمایا ربک تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں یا مقرر کرنے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک نائب۔ قالو تو کہنے لگے کیا تجعل الہی کیا تم مقرر کرتا ہے فیہا زمین میں من یفسدو جو فساد برپا کرے گا فیہا اس میں یعنی اس زمین میں، اور یفسک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا، اور نحن حالانکہ ہم نسبح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے۔ قالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی بے شک میں اعلم وہ جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ کہنے لگے کیا تم مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ، اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔
فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اب دیکھیں فرشتوں جو ہیں، فرشتوں کے بارے میں قرآن کریم میں پہلی بار جو اب ہم نے شروع کیا ہے سورہ بقرہ شریف کو، اس میں پہلی بار جو ہے وہ ذکر فرشتوں کا آیا ہے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ جو نوری مخلوق ہیں ان کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کو دیکھنے کی جو استطاعت ہے وہ اولیاء اعظام ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ ہر آنکھ جو ہے وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں اگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم ان کی ادراک نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی طرح سے بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم فرشتوں کے استغفر اللہ ان کے وجود کا ہی انکار کریں۔ دیکھیں اس کی مثال بہت آسان سی ہے کہ ایک شخص اگر نابینا ہے، اسے سرخ اور سفید کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ سفید اور سرخ رنگ کے ہونے کا ہی انکار کر دے، بلکہ یہ اس کی اپنی جو ہے وہ کمزوری ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح سے ہر آنکھ جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ فرشتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے تزکیہ نفس بے حد ضروری ہے، اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے، دنیاوی خواہشات سے پاک کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی آنکھوں کو، اپنی ظاہری آنکھوں کو اور اپنے باطن کی جو ہے تزکیہ کر لیں گے، تزکیہ نفس کر لیں گے، اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے محفوظ کر لیں گے، تو تب اللہ تعالیٰ کی جو توفیقات ہیں وہ ہم تک انشاءاللہ ہمیں بھی حاصل ہوں گی، اگر ہم اس درجے کمال تک پہنچ جائیں تب۔ لیکن ہمیں یہ ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم فرشتوں کے ہونے کا انکار کر دیں، چونکہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ ان کو دیکھنے یا نہ دیکھنے کا جو عمل ہے وہ ان کے ہونے یا ہونے کے انکار کی وجہ نہیں بن سکتا۔ تو جو لوگ ان کے فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ ان کی اپنی کم علمی، کم جو ہے وہ کاہلی ہے، کم علمی ہے۔ یہ ہرگز اس کا مقصد نہیں ہے کہ فرشتوں کے وجود جو ہے وہ نہیں ہے، فرشتوں کا وجود ہے، ان کی صحیح تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ان کو وہی دیکھ سکتے ہیں جن کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور وہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، ترک دنیا کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی ذات میں محو کر لیا، جن کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا بنا، انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے محفوظ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ کمال تک پہنچایا کہ جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دیکھنے کی جو ہے وہ استطاعت نصیب فرمائی ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فرشتوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرما رہے ہیں، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ چلیں جی، دوسری بات کہ نائب کسے کہتے ہیں، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب اور خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کی ملک میں اس کے حکم کے مطابق، جو حقیقی مالک ہے اس کے حکم کے مطابق جو ہے اس کے احکامات کو نافذ کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی کروائے، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی کیوں چنا اپنے خلیفہ بنانے کے لیے؟ تو دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، جانور، چرند، پرند، ہر اللہ تعالیٰ کی ہر جو ہے مخلوق ہے، لیکن انسان جو ہے، باقی جو مخلوقات ہیں ان کا دائرہ عمل اور دائرہ علم جو ہے وہ محدود ہے، لیکن جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لامحدود جو ہے وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں بھی ہمیں اس چیز کا جو ہے اسے آگاہ فرما دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لامحدود اختیارات عطا فرمائے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا جو صحرا ہے وہ انسان کے سر پر سجایا ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہاں تک ہو چکی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔
یہاں تک ہم نے اس کی تفسیر کر لیا، آگے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو آگے سے فرشتوں کا رد عمل سنیے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا کیا تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہاں پہ فرشتوں جو ہیں ان کا رد عمل بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مالک و مولا، کیا زمین میں ایسے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرما رہا ہے جو اس میں فتنہ و فساد کرے گا، جو اس میں خون ریزیاں کرے گا؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے کہ جو انسان ہے، ہم انسان ہی ہیں جو خون ریزیاں بھی استغفر اللہ کرتے ہیں، ہم انسان ہی ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جو ہے اپنے فرشتوں کو اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی فرشتوں کا اور بھی رد عمل جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، بلکہ یہ بھی انہوں نے عرض کی کہ مالک و مولا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یہاں تک کہ مالک و مولا، تو ایسے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو اس زمین میں خون ریزیاں کرے گا، جو فتنہ فساد کرے گا، حالانکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ انسان کو اختیار حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں، وہ ہم پر فرض ہیں، لیکن ہم اپنی مرضیاں استغفر اللہ کرتے ہیں۔ دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا تو استغفر اللہ نہ پڑھا۔ قرآن کریم پڑھنے کا ہمارے لیے حکم ہے، لیکن ہم استغفر اللہ اس میں بھی کمزوریاں ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ الہی، ہم تیری مخلوق ہیں جو ہمیشہ ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے تو زمین پر ایک ایسے خلیفہ کو بنانے والا ہے جو اس میں خون ریزیاں کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، جو تیری ذات کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو جو اگلا حصہ ہے آیت مبارکہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ان کا رد عمل ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کیا فرمایا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ جو تم اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہو، تمہیں اس کا پوری طرح سے علم نہیں ہے۔ جی، یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَعَلَّمَ، اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، آدم الاسماء کلہا، تمام اشیاء کے نام، ثم پھر عرضہم، پیش کیا انہیں، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، پس پھر قال، فرمایا، انبئونی، تم مجھے بتاؤ، باسماء، ان چیزوں کے نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین، اس خیال میں، اپنے اس خیال میں سچے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تو۔ سبحان اللہ، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، انسان کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، اور اس کے بعد جو پہلا کام ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے تمام اشیاء کا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے، کہ انسان کی تخلیق کے بعد جو پہلا کام ہے وہ اس کو علم سکھانے کا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد انہیں تمام اشیاء کا علم سکھا دیا، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ جو انہوں نے فرشتوں نے دعویٰ کیا تھا کہ الہی ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو تجھے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ خلیفہ بھی وہ جو کہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم وہ نہیں جانتی ہو جو میں جانتا ہوں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا تھا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया का इल्म सिखाया पहले, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि तुम मुझे इन अशिया का के नाम बताओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। जो उन्होंने दावा किया था कि इलाही हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, और ये जो इंसान है जिसे तो अपना खलीफा मुकर्रर फरमा रहा है, ये ज़मीन में खून रेज़ियाँ करेगा, फ़साद बर्पा करेगा। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला उन्हें फरमा रहे हैं जो तुम दावा कर रहे हो इसके दलाइल पेश करो। ये जो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके सामने पेश फरमाई थी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके नाम बताओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो। अगली आयत मुबारका पढ़ लेते हैं। क़ालू अर्ज़ करने लगे, सुबहानका हर ऐब से पाक है तू ही, ला नहीं इल्म लना तू ही कुछ इल्म नहीं हमें, इल्ला मगर, मा अल्लमतना मगर जितना तूने हमें सिखा दिया, इन्नका बेशक तू ही तल अलीमुल हकीम इल्म व हिकमत वाला है। सुबहान अल्लाह। बामुहावरा तर्जुमा, अर्ज़ करने लगे हर ऐब से पाक तू ही है, कुछ इल्म नहीं हमें मगर जितना तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। सुबहान अल्लाह। जो फ़रिश्तों ने अब दावा किया था कि जो इंसान है वो दुनिया में खून रेज़ियाँ करेगा, फ़साद बर्पा करेगा, तो इलाही तो उसे इसकी ऐसे अपने बंदे को खलीफा बना रहा है। हम जो हैं हम तेरी हमेशा तस्बीह करते हैं, तेरी हमेशा पाकी बयान करते हैं, तो तुझे इंसान की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो इस आयत मुबारका में जो अगली आयत मुबारका है, इससे अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया था कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ जो कि वो नहीं बता सके, क्योंकि उसका इल्म जो है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। तो ये जो आयत मुबारका अब हमने पढ़ी आयत नंबर 32, उसमें फ़रिश्ते अपने इज्ज़ का इजहार कर रहे हैं, अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं कि मालिक व मौला, वो अर्ज़ कर रहे हैं कि तू हर ऐब से पाक है, हमें सिर्फ़ उतना ही इल्म है जितना इल्म तूने हमें अता फरमाया है, बेशक तो इल्म व हिकमत वाला है। यानी उन्हें अपने जो उन्होंने एतराज़ किया था इंसान की तख्लीक के ऊपर, उसका उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि वो उसमें दुरुस्त नहीं है। वो अल्लाह ताला की बारगाह में अपने इज्ज़ का, अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं कि मालिक व मौला, बेशक तू ही अलीमुल ख़बीर है, तेरे जो फ़ैसले होते हैं वो इल्म व हिकमत के होते हैं और हमें इतना इल्म नहीं है, हमें सिर्फ उतना ही इल्म है जितना कि तूने हमें अता फरमाया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की जो क्लास है इसका इख्तिताम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 आयात मुबारका उसकी सूरह बकरा की उसकी तर्जुमा और उसकी तफसीर के साथ पढ़ ली है। इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे जब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया अपने फ़रिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने सजदा जो है वो नहीं किया। इबलीस कौन है, इसने सजदा क्यों नहीं किया? जब उसने सजदा नहीं किया तो फिर इसका क्या असर हुआ, इसका फिर क्या नतीजा निकला, इसके बारे में हम इंशाअल्लाह अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सबक है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। हम अपनी इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।